السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کتاب التوحید کتاب جو ہے ہمارے نصاب میں چل رہی ہے۔ آج اس کا ہمارا 5واں لیسن ہے جو باب چہارم پر یا 4 باب پر مشتمل ہے۔ باب کا عنوان ہے الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو یہ جو باب ہے یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینے کا باب ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کی دعوت دینا، اس بات کی طرف بلانا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں، یعنی لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ تو دعوت سے مراد یہاں پر کھانے پینے کی دعوت نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ملک میں جب دعوت کہا جاتا ہے تو اس سے کھانے پینے کی دعوت ہی مراد لی جاتی ہے، لیکن یہاں پر کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دعوت کا اصلی معنی ہوتا ہے لوگوں کو بلانا، لوگوں کو پکارنا، تو یہ بلانے اور پکارنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ کھانے کھلانے پلانے کے لیے بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو یہ کلمہ جو ہے اس چیز کے ساتھ جڑ گیا، اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے زبان میں دعوت کا میننگ ہی یہ ہو گیا کہ لوگوں کو کھانے پر بلانا، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے صرف بلانا، پکارنا۔ تو آپ اسی حساب سے اس معنی کو رکھیں کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینا، یعنی ان کو بلانا، ان کو پکارنا، ان سے اس بات کی تبلیغ کرنا۔ تو شروعات اللہ رب العالمین کے قول سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہاں پر ادعو جو ہے اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں بلا رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، لیکن اس ادعو میں 2 لوگ شامل ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتے ہیں۔ تو دونوں کو ملا کر یہاں ترجمہ کیا جائے گا، ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، میں اور میرے متبعین اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، علی بصیرۃ۔ بصیرت کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے ایک معنی ہے فہم و فراست، علم، سمجھ بوجھ، ایسے ہی اس کا معنی ہے دلیل۔ دلیل تو ہم کہہ سکتے ہیں میں اور میرے پیروکار سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، یا میں اور میرے پیروکار یا متبعین دلیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، اور اس میں یہاں پر کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلا ہے ھذہ سبیل، دین اسلام کو، توحید کے راستے کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہاں پر کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا یہ کام یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں۔ تو یہ نبیوں کا منہج ہے، نبی کا راستہ ہے، اور نبی کے فالوورز کا راستہ ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے وہ خود اس راستے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس راستے کی جو بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی فرائض و واجبات ہوتے ہیں، ان سب کو مانتے ہیں، اور پھر جب وہ خود تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ نبی اور نبی کے متبعین کا منہج ہے۔ اس کے بعد یہاں پر فرمایا گیا ہے وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو یہاں پر تمام عیوب، تمام نقائص سے پاک مانا گیا ہے، پاک قرار دیا گیا ہے، اور اسی عیب اور نقص میں شرک بھی شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین شرک سے بھی پاک ہے، اور پھر لاسٹ میں اپنی توحید کا اقرار کرنا ہے کہ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں موحد ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، اور میں
اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امور کا، ان تمام باتوں کا اعلان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مخاطب کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب ہے، لیکن اس میں جو احکامات ہیں وہ آپ کے سارے فالوورز کے لیے عام ہیں، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ پہلے ہم دین کو خود پورے طور پہ ایکسیپٹ کریں، اس کے فرائض و واجبات کو اپنائیں، اس میں جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے بعد جب ہم خود تیار ہوں تو پھر ہم لوگوں کو بھی دین کی طرف بلائیں۔ آگے حدیث سے شروعات ہو رہی ہے۔ وان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی تھے، ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی تھے، تو باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ تو جب نام یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے تو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، ہما مطلب دونوں، تو رضی اللہ عنہما یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اور ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ کی۔ تو جب ایک صحابی کی بات ہوتی ہے تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، دو کی ہو رہی ہوتی ہے تو رضی اللہ عنہما، اور جب بہت ساروں کی ہو رہی ہوتی ہے تو رضی اللہ عنہم۔ تو یہ ڈفرینٹ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی طرف اشارے کے لیے۔ تو کبھی کبھی لوگ سب لوگوں کے لیے انہو ہی بولتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ سب لوگوں کے لیے انہما ہی بول دیتے ہیں۔ تو فرق جو ہے وہ ایسا ہے، اور فرق کے ساتھ ہی اس کلمہ کو یوز کرنا چاہیے۔ تو حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، آپ نے ان کو اپنا گورنر بنا کر یمن بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کے اکارڈنگ وہاں کے لوگوں کی جو حکومت ہے اس کو چلا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ نائب بن کے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں آپ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، تو وہاں پر جب جاؤ گے تو سب سے پہلے انہیں یہ دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں، یعنی وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں، دین کو ایکسیپٹ کر لیں اور شرک کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے اس چیز کی طرف دعوت دینا، پھر جو دین کے باقی احکامات ہیں، باقی کام ہیں، وہ بعد میں دھیرے دھیرے ان کو سکھانا، لیکن جو سب سے پہلی چیز ان کو ایکسیپٹ کرنی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، تو اسی سے سٹارٹنگ کرنی ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی شہادت ضروری ہے، باقی دوسری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے الی ان یوحد اللہ، اس بات کی طرف کہ وہ اللہ کو ایک جانے، یعنی یہاں پر جو اوپر آیت ہے جس میں لکھا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کی جگہ لکھا ہے الی ان یوحد اللہ، کہ تم انہیں اس بات کی طرف بلاؤ کہ وہ اللہ کو ایک جانیں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ تو اس ٹکڑے سے اور اوپر کے ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک جاننے کا جو میننگ ہے اور لا الہ الا اللہ کا جو میننگ ہے یہ دونوں سیم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا میننگ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ہم ایک مانتے ہیں۔ اور ایوحد اللہ، اللہ کی توحید کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے،
عبادت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، تو توحید کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا معنی دیکھا جائے تو بالکل سیم ہے. دونوں میں ہی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت، الوہیت، سب اسماء و صفات، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے. تو چاہے توحید کہہ لیں، چاہے لا الہ الا اللہ کہہ لیں، دونوں کا میننگ سیم ہی ہے. اس کے بعد آگے جو اوپر والی حدیث ہے اسی میں یہ چیز جوڑی ہوئی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، ٹھیک ہے، گواہی کی طرف دعوت دو. جب یہ چیز ہو جائے گی تو پھر اب سیکنڈ چیز کی طرف جانا ہے، اور وہ سیکنڈ چیز کیا ہے اس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی اگر وہ توحید کو ایکسیپٹ کر لیں، اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر وہ اس میں تمہاری بات مان لیں، تمہاری اطاعت کر لیں، فَعَالِمْهُمْ، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس میں تمہاری بات مان لے، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ، یہاں پر صدقہ کا مطلب ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے. تو عربی میں آپ دیکھیں گے احادیث میں یا بہت ساری آیات میں صدقہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر اس سے مراد ہوتی ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے. جب بھی صدقہ ورڈ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کو بھی صدقہ بولا جاتا ہے. تو یہاں پر زکوٰۃ ہی مراد ہے کیونکہ وہ فرض ہے. یہاں پہ افترضہ لکھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا، تو نفلی صدقہ دینا یہ فرض نہیں ہے، تو سنت میں شامل ہے. تو اس لیے یہاں پر جو صدقہ کہا گیا ہے اس سے مراد ہے زکوٰۃ. تو حدیث میں آگے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی نماز والی بات بھی ایکسیپٹ کر لیں، فَعَالِمْهُمْ، تو انہیں بتاؤ، انہیں سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کی طرف لوٹائی جائے گی. جو ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کی طرف لوٹائی جائے گی. تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہو گئی. اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس میں بھی آپ کی بات مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے عمدہ مال سے بچو، تو ان کے عمدہ مال سے بچو. وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اخرجاہ، اس حدیث کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلی چیز جس کی دعوت دی جائے گی وہ ہوگا توحید کا اقرار، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی. اور یہ گواہی صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نے زبانی کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو وہ دین کے دائرے میں داخل ہو گیا، نہیں، بلکہ جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو ضروری ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہو وہ مین بھی کر رہا ہو. یعنی میں کہہ رہی ہوں کہ میں مانتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو واقعی میں میرے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ میں مین کرتی ہوں، میں مانتی ہوں، میرا اس پر یقین ہو، تب ہوگی لا الہ الا اللہ کی گواہی. ورنہ کوئی انسان ایسے ہی بس ورڈز کو ریپیٹ کر دے
یا پھر ایسے ہی سامنے والے کسی انسان کو پلیز کرنے کے لیے ورڈز بول دے یا کسی کو امپریس کرنے کے لیے بول دے تو اس سے وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مین نہیں کر رہا ہے, وہ دل سے نہیں چاہتا ہے, اس کا یقین نہیں ہے, اس نے بس ایسے ہی کر دیا, ایسے ہی بول دیا, تو اس سے وہ داخل نہیں ہو جائے گا, بلکہ وہ دل سے, زبان سے بول رہا ہو, دل سے مانتا ہو اور پھر اپنے جسم سے اسی کے اکارڈنگ عمل کرے گا, تب وہ ایکچوئل میں ایمان کے دائرے میں داخل ہوگا, صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگا. تو جب لا الہ الا اللہ کی شہادت کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف زبانی شہادت نہیں ہوتی, وہ قولی, عملی, قلبی تینوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تینوں اعتبار سے شہادت کو جب وہ مین کرے گا تبھی وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا. تو جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا دعوت دینی ہے؟ سب سے پہلے اس کو توحید کی طرف بلانا ہے, لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینی ہے کہ سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم شرک کو چھوڑ دو اور صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مانو, اس کے ساتھ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دو, تب بنو گے تم موحد, ورنہ نہیں. تو اگر سامنے والا انسان اس بات کو ایکسیپٹ کر لے پورے طور پر, تو پھر اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ نماز پڑھنے کی دعوت دو. بتاؤ کہ بھائی دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اس ٹائم پڑھنی ہے, یہ طریقہ ہے, یہ چیزیں نماز پڑھنے سے پہلے کرنی ہے, تو وہ سیکنڈ نمبر پر آئے گا. پھر اگر یہ بات بھی ایکسیپٹ کر لی, نماز بھی شروع کر دی کسی انسان نے, پھر تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے کہ اب بھائی آپ نے 2 چیزیں کر لی ہیں, اب آپ اگر مالدار ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ ہر ایک انسان پر واجب نہیں ہے, یہ مالدار لوگوں پر واجب ہے, اور اس کا بھی ایک پورا نظام ہے کہ کتنے پیسے ہوں گے, کتنا سامان ہوگا, تب واجب ہوگی, اور کتنی دینی ہے, کس کو دینی ہے, یہ سارا ایک نظام ہے جو ایک الگ بحث ہے. تو اس کے بارے میں دعوت دی جائے, سمجھایا جائے. جب لوگ ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ دیں گے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے عمدہ مال سے بچنا ہے. عمدہ مال سے بچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے عام طور پہ جو زکوٰۃ کا نظام تھا اس ٹائم پہ, اس میں یہ ہوتا تھا کہ مان لیجیے جانور ہیں تو جانور پر زکوٰۃ ہوگی, یا پھر کھیتی باڑی ہے, پھل ہے اور اناج ہے, اس پر زکوٰۃ ہوتی. اس ٹائم پہ پیسے کرنسی تو تھی نہیں کہ کرنسی کو گن کے اس حساب سے زکوٰۃ نکالے جائے, سامان کے پر زیادہ ہوتی تھی. تو سامان کی الگ الگ کیٹیگری ہے, کچھ سامان ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں, کچھ میڈیم ہوتی ہیں, اور کچھ گھٹیا کوالٹی کی ہوتی ہیں. تو اب جب زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لینے جاتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ تم ایسے نہیں کرو کہ تم سب سے اچھی والی چیز اگر کسی انسان کی زکوٰۃ میں لے کے جاؤ گے تو اس کو مشکل ہو جائے گی. تو سب سے اچھی چیز کو کہو کہ نہیں ہم یہی والا جانور زکوٰۃ میں دیں گے, دو گے تم تب ہم ایکسیپٹ کریں گے, ورنہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہنا ہے. تو زکوٰۃ میں حکم دیا گیا ہے کہ میڈیم رکھو, یعنی ایک دم بہت اچھا بھی نہیں کہ اس انسان کے پاس جو بھی اچھی چیز تھی وہ ساری تمہیں ہی مل جائے گی اور اس کے پاس پھر کچھ اچھا بچے گا ہی نہیں, ایسے وہ نیکسٹ ٹائم وہ اس کا دل نہیں کرے گا زکوٰۃ دینے کا. تو اس چیز سے بھی بچو. اور ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل ہی گھٹیا چیز اس کے پاس سے زکوٰۃ میں لے آؤ, تو اس سے کیا ہوگا, جس کے پاس وہ زکوٰۃ مسلمانوں کو دینی ہے نا, وہ زکوٰۃ پھر ان میں تقسیم کرنی ہے, تو وہاں پر نقصان ہو جائے گا. تو میڈیم رکھنا چاہیے, یعنی نہ تو بہت اچھا نہ بہت ہی گھٹیا, بیچ کا, جس سے نہ دینے والے کو نقصان ہو نہ لینے والے کو نقصان ہو. تو یہ حکم کس کو دیا جاتا تھا؟ جو زکوٰۃ کا مال کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے تھے. کچھ لوگ ہوتے تھے جن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے پاس جاتے تھے, اور جو زکوٰۃ کی چیزیں ہوتی تھی وہ کلیکٹ کر کے لے کر آتے تھے. تو ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اب یہ جن لوگوں کو بھیجتے تھے وہ کون بھیجتے تھے؟ جو حاکم ہوتے تھے, جو گورنر ہوتے تھے, وہی بھیجتے تھے. تو معاذ بن جبل گورنر بن کے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو انہی کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجیں. تو اس لیے انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بھیجو گے تو سمجھا کے بھیجنا کہ عمدہ مال کو سب سے ٹاپ لیول والے کو نہیں لے کر آئیں, بلکہ بیلنس رکھیں. تو جب زکوٰۃ ہو تو اس میں جو بھی کلیکٹ کر رہا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے.
تو جب اور اس کے بعد پھر یہاں پر زکوٰۃ کا مصرف بھی بیان کیا گیا کہ مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور جو فقراء ہوتے ہیں، جو غریب اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز کی تاکید کی گئی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یعنی یہاں پر کہا گیا ہے کہ کسی شخص پر ظلم مت کرنا۔ آپ کسی پر ظلم کریں گے تو آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا، تو اس ظلم کو وہ سہ رہا ہے، اور اس ٹائم پر پریشانی کی حالت میں وہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بد دعا کر دیتا ہے تو اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی کہ وہ بد دعا ایکسیپٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو، یعنی انڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ کسی پر ظلم مت کرو۔ بد دعا سے بچنے کا اور کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ آپ ظلم نہ کریں، کیونکہ مظلوم بد دعا تو آپ کو تبھی دے گا نا جب آپ ظلم کر رہے ہوں گے، تو آپ ظلم ہی مت کرو تو آپ بد دعا سے بچ جاؤ گے۔ تو یہاں پر حاکم کو، جو لیڈر ہو، جو قائد ہو، جو حاکم ہو، جو ذمہ دار ہو، اس کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ کو ذمہ داری دی ہے، اب آپ انجسٹس نہیں کریں گے، آپ انصاف سے کام لیں گے۔ تو یہ ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کی تھی، کب؟ جب آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کسی کو دعوت دی جائے، سب سے پہلے تو شہادت کی دعوت دی جائے، پھر سیکنڈ نمبر پر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر دھیرے دھیرے کر کے باقی دین کی چیزیں اس کو بتائی جائے۔ پہلے نمبر پر ہی دین کی کمپلیکیٹڈ چیزیں بتائی جائیں گی تو انسان ڈر کے مارے دین اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ دین کی طرف دعوت دینی چاہیے، تاکہ سامنے والے کو اس کو ایبزارب کرنے میں، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہو۔ ایک دم سر پہ سب چیز ڈال دی جائے گی تو سامنے والا انسان پریشان ہو کے دور ہو جائے گا، اور داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دین سے دور کرے، بلکہ اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے قریب کرے۔ تو اس لیے اس کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَهُمَا عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یوم خیبر لأوتین الرایة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه۔ تو وَلَهُمَا اور انہی دونوں کے لیے ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے لیے ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، یعنی یہ صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا، خیبر کے دن فرمایا۔ خیبر، غزوہ خیبر، یہ یہودی جو تھے جب ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو وہ خیبر میں تھے، پھر انہوں نے شرارتیں کی، پریشان کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی تھی۔ تو یہ جو خیبر کی جنگ تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام سے فرمائی کہ رایہ مطلب علم، جھنڈا، جب جنگ کی جاتی تھی دو جماعتوں کے درمیان تو ہر جماعت جو ہے اپنے اپنے سائڈ کا جھنڈا ہوتا تھا، جنگ میں جو ایک کوئی انسان ہوتا تھا جو لیڈر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوتا تھا، تو وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ پارٹی یہ جو دو گروپ ہے، یہ والی فوج ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، دوسری فوج دوسرے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ ان کی پہچان ہے، تو اس کو علم کہتے تھے، جس کو پرچم بھی کہتے ہیں، جھنڈا بھی کہتے ہیں۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے فتح دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے فتح دے گا۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یؤتاہا، یذوقون کا معنی ہوتا ہے بے چین ہونا، مضطرب ہونا، تو لوگوں نے اسی بے چینی میں رات گزاری کہ وہ کسے دیا جائے گا، یعنی پرچم کسے دیا جائے گا۔ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کلہم یرجو ان یؤتاہا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ فقال این علی بن ابی طالب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقیل هو یشتکی عینہ، تو کہا گیا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ فارسلوا الیہ،
تو ان کی طرف بلا بھیجا گیا، یعنی انہیں بلوایا گیا. فَأُتِيَ بِهِ، تو انہیں لایا گیا. فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں تھتکارا، یعنی اپنا لعاب جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا. وَدَعَا لَهُ، اور ان کے لیے دعا کی. فَبَرَأَ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْعٌ، تو وہ ایسے شفا یاب ہو گئے جیسے کہ انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. فَآتَاهُ الرَّایَةَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم یعنی جھنڈا دیا. فقال، اور ان سے فرمایا، انفذ علی رسلک حتی تنزل ساحتہم، اطمینان کے ساتھ جاؤ یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پہنچ جاؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ. واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا جو واجبی حق ہے اس کے بارے میں انہیں بتاؤ. انہیں اللہ کے اس حق کے بارے میں بتاؤ جو اللہ نے ان پر واجب کیا ہے. فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر یدوکون یخوضون، یدوکون کا ایک اور معنی بتایا ہے یخوضون، یعنی کہ غور و فکر کرنا، مشغول ہونا. تو لوگ اسی بات میں مشغول رہے، اسی بات کی فکر کرتے رہے، اسی بات میں پریشان رہے کہ آخر وہ جھنڈا کل دیا کس کو جائے گا. تو یہاں پر یدوکون کا میننگ بتایا گیا. تو اس حدیث سے بھی کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات یہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں کے ہاتھوں پر فتح ملے گی. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، اس لیے ہر ایک انسان یہی چاہتا تھا کہ وہ جھنڈا ان کو ملے، کیونکہ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے اور فتح بھی مل رہی ہے. تو بہت زیادہ اس سے سمجھ لیجیے کہ یہ ایک افضل مقام تھا، ایک اونچی پوسٹ تھی. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ انہی کو جھنڈا ملے. اب سب لوگ اسی بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ کسے ملے گا کسے ملے گا. سب بے چین تھے، پریشان تھے، ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے، یہ آرزو کر رہے تھے. تو اس لیے اسی چیز میں انہوں نے رات گزار دی. تو لیکن ملا کس کو؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. تو اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. ایک چیز پتہ چل گئی. اس کے بعد یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ ان کے آنکھ میں تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آ گئی تھیں، کچھ بیماری ہوتی ہے جو آنکھوں میں ہوتی ہے، جس سے آنکھوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، کھل نہیں پاتی، اس طرح کی چیز بیماری ہوتی ہے. تو ان کو وہی ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کے لعاب سے ان کو شفا مل گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اللہ رب العالمین نے یہ اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ دعا قبول ہو گئی، اور علی رضی اللہ عنہ کو شفا حاصل ہو گئی. اس کے بعد یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب دشمن قوم کے سامنے جایا جائے تو انہیں سب سے پہلے دین کی دعوت دی جائے. تو یہ نہیں کہ سیدھے جاؤ جنگ کرو، ان کو مار دو، ختم کر دو، ان کا نام و نشان مٹا دو، نہیں، بلکہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ دشمن کو بھی پہلے پیار سے دین کی طرف بلایا جائے اور ان لوگوں کو سمجھایا جائے، اور اگر وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر جنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو پھر مجبوراً ان سے لڑنا ضروری ہے.
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو یہ حدیث ان لوگوں پر رد ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ ہمارا دین لوگوں کو مارنے کاٹنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارا دین تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر جنگ میں جانا پڑے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے بھی تم سب سے پہلے دین کی طرف دعوت دو، کوشش کرو کہ جنگ ہو ہی نہ۔ اگر دین کی طرف دعوت دی جائے، سامنے والا دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں تو جنگ ہوگی ہی نہیں۔ تو ہمارا دین جنگ کرنا نہیں سکھاتا بلکہ جنگ کو روکنا سکھاتا ہے کہ کوشش کرو کہ نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس چیز کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے دین کی خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ حدیث ان لوگوں پر رد ہے۔ تو اور اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو دعوت دی جائے گی وہ اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا جو واجبی حق ہے اس کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا واجبی حق کیا ہے؟ ایوحد اللہ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں۔ تو سب سے پہلا حق، سب سے بنیادی حق توحید ہے، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں۔ باقی چیز تو سیکنڈری آتی ہیں، جو پرائمری ہے وہ توحید ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دی جائے گی۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سرخ اونٹ کی بات کہی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو سرخ اونٹ کو کیوں مینشن کیا گیا یہاں پر؟ تو پہلے زمانے میں لوگ جو ہے ان کی دولت کا معیار ڈیفرنٹ تھا۔ آج کل جو ہے لوگوں کی دولت کا معیار ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوں، بڑے بڑے گھر ہو، جولری ہو، ڈیزائنر بیگ یا ڈیزائنر کپڑے ہوں، تو ان کی دولت کا معیار یہ ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں جو ہے خاص طور سے عرب کے علاقوں میں اونٹ کو جو ہے ایک بڑی دولت مانا جاتا تھا، اور تو جتنے اچھی کوالٹی کے اونٹ ہیں مطلب یہ انسان اتنا ہی امیر ہے، اتنا ہی پیسے والا ہے۔ تو جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جتنے نئے ماڈل کی گاڑی ہے تو اتنا ہی انسان جو ہے اس کے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، شان ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں اونٹ کیا ہوتا تھا کہ جتنی اچھی کوالٹی کا اونٹ ہے اتنی ہی انسان ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت والا ہے۔ تو اونٹوں میں سب سے زیادہ ریڈ کلر کے جو اونٹ ہوتے تھے، ریڈ ایسے ریڈ نہیں کہ بالکل ہی لال، بلکہ ان کی سکن جو ہوتی تھی، ان کی جو اوپری حصہ ہوتا تھا وہ تھوڑا سا براؤن کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا سرخی کی طرف مائل ہوتا تھا، تو ان کو سرخ اونٹ کہا جاتا تھا۔ تو وہ بہت قیمتی مانے جاتے تھے، بہت کم ہوتے تھے اور بہت ہی مہنگے ہوتے تھے۔ تو کسی کے پاس اگر وہ ہوتے تھے تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی رئیس ہے، بہت ہی امیر ہے، اور لوگ اس سے بہت امپریس ہوتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر سرخ اونٹ کا نام لیا گیا ہے کہ اس ٹائم پر جو چیز سب سے زیادہ قیمتی مانی جاتی تھی، اگر کسی انسان کے تمہارے ذریعے کوئی انسان ہدایت پر آ جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے زمانے کی سب سے بڑی دولت بھی اس کے آگے کم ہے۔ تو کسی انسان کو آپ کے ذریعے ہدایت ملے، اس کا درجہ اتنا زیادہ اونچا ہے۔ تو سرخ اونٹ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس زمانے میں وہ بہت زیادہ قیمتی اور معیاری چیز مانی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر آج کے ٹائم پر یہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ فراری یا پھر اور جو قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ بہتر اس کو کہا جا سکتا تھا۔ تو اس ٹائم پر وہی چیز قیمتی تھی اس جگہ پر، اس لیے اس کو مینشن کیا گیا۔ لیکن یہ چیز جو ہے بطور ایگزامپل ہے کہ ایگزامپل کے طور پر مان لو کہ اس چیز سے زیادہ اچھی ہے، لیکن یہ بطور ایگزامپل کہا گیا ہے۔ یہ اونٹ کو اگر دیکھا جائے، سرخ اونٹ کو، تو صرف اسی دائرے تک انسان کی جو یہ ہے فائدہ ہے وہ اسی دائرے تک نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب تو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ کوئی انسان آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے تو اس کا اجر و ثواب اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ وہ آپ کے ذریعے ہدایت پائے گا، پھر وہ آپ کے بتانے پہ نیکی کرے گا تو آپ کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا، تو ثواب تو بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ چیز بس بطور ایگزامپل کہی گئی ہے تاکہ
اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا جا سکے، لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث سے اور اس سبق سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جب انسان خود سب سے پہلے دین کو پورے طور پر اپنا لے تو اس کا اب آگے سیکنڈ سٹیپ میں کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف بلائے، اور بلانا ہے، دعوت دینی ہے، تو اس میں فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف بلایا جائے، یعنی کہ توحید کی طرف بلایا جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔